حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب آسمانوں میں کہ زمینوں میں؟ جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ زمینوں میں کہ آسمانوں میں؟ تو حضور فرمانے لگے رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اللہ تو مومن کے دل میں ہے۔ مومن کے دل کتنا بڑا ہے وہ دل جس میں رب ہے، رب کی یاد ہے، رب کی محبت ہے۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی زیارت کی ہے۔ بیٹیوں کو معاف نہیں کرنا پڑتا، معاف بہو کو کرنا پڑتا ہے۔ کر کے تو دیکھو نا یار، ایک معیار ہے بیٹی کے لیے، وہ بیاہ کے کسی جگہ گئی ہے، اس کی شکایت آئی ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی۔ یہ جواب بنائیں بہو کے لیے۔ اگر وہ غلطی کرے، اس کی ساس شکایت کرے، اس کا خامن شکایت کرے، تو یہ بہو کے لیے بولیں کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے۔ یہ بہو کے لیے بات کریں کہ بچی ہے، سیکھتے سیکھتے۔ بیٹی غلطی کرے تو اس کے وکیل بن جاتے ہیں۔ ساری زندگی ساس سسر اپنی بیٹی کے وکیل رہتے ہیں اور اپنی بہو کے جج بنے رہتے ہیں۔ اس کے لیے فیصلے سناتے ہو، اس کی وکالت کرتے ہو، یہ بیٹی نہیں کسی کی، اس کے جج بن گئے ہو، اس کے حق میں فیصلوں کا اعلان ہے، اس کے لیے وکالتوں کا اعلان ہے۔ چھ معنی دار ہے۔ مسلمان کا یہ اخلاقی رویہ نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ تہجد کی نماز فرض کر دوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ تہجد کی نماز فرض کر دوں، پر میری امت کو تکلیف ہوگی، تھکے مزدور نہیں اٹھ سکیں گے، غریب لوگ نہیں اٹھیں گے۔ فرمایا میں نے اللہ کی نماز تہجد میں نے فرض نہیں کی، میں نے تمہارا خیال کیا ہے، میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، گویا تمہاری نیت۔ سنا حکومت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر گزر رہے ہیں، فجر کی نماز کے بعد 2 گلیاں رہ گئی ہیں، آج پورا نہیں ہو سکا آپ کا دورہ۔ ایک چھپر ہے چھوٹا سا، بوڑھی اماں بیٹھی ہے، عمر فاروق گزرنے لگے، بوڑھی کو پریشان دیکھا، اماں جی اجازت ہو تو اندر آ جاؤں؟ بوڑھی کہنے لگی چل دوڑ جا، اپنا کام کر، کیوں اجازت دوں؟ تیری مہربانی اماں، آنے دو۔ کیا دوڑ جا؟ تیری مہربانی اماں، گزارش ہے، چلو آ جاؤ۔ اندر آ گئے عمر فاروق۔ اماں کیا پریشانی ہے، کیا بات؟ اماں کہنے لگی خامد انتقال کر گیا، اولاد اللہ نے دی کوئی نہیں، میں غریب ہوں، 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے، اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا۔ کہنے لگے شکوہ ہے، عمر آیا ہی نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے اماں عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے؟ کہتی ہے نہیں پتا عمر کو، تو عمر سے کہو چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے۔ حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں جس کے سامنے کسریٰ اور روم کے بادشاہ کانپا کرتے تھے، میں نے اس عمر کو بوڑھی اماں کے سامنے کانپتے ہوئے دیکھا۔ راشا داری ہے عمر فاروق کا۔ دوڑے گئے، 25 دینار لائے، راشن رکھ کے لائے، روٹیاں پکائیں، بوڑھی اماں کو کھلائیں، کہنے لگے اماں 25 دینار لے لے اور چل، غلطی ہو گئی، عمر کو معاف کر دے۔ اماں بولی، بول کے کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، ایک دفعہ قبر میں جا لینے دے، میرے رسول آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں۔ امیر المومنین ہو کے عمر فاروق اماں کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں عمر کمزور ہے، حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، تیری مہربانی نبی پاک کے سامنے شکایت نہ کرنا۔ اماں کہنے لگی چل میں تیری خاطر معاف کر دیتی۔ اللہ فرماتا ہے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس میں جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس میں جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔